بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں حافظ محمد عاقب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اسلامک انفارمیشن یوٹیوب چینل۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، آج کی میں اپنی یہ ویڈیو ایک بہت ہی حساس نوعیت کے معاملے پر بنانے جا رہا ہوں۔ یہ معاملہ بہت ہی اہم ہے۔ میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ آج میں اپنی اس ویڈیو کے اینڈ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، لیکن اتنی گزارش میں ابھی آپ سے شروع میں ہی کر دیتا ہوں کہ میری اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ یہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد آپ میری بات سے لازمی اتفاق کریں گے کہ واقعی یہ معاملہ بہت ہی حساس نوعیت کا ہے۔ چلیں میں اپنی ویڈیو شروع کرتا ہوں۔ وہ معاملہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں میں سوشل میڈیا پر فیس بک یوز کر رہا تھا تو کسی دوست نے ایک پوسٹ لگائی ہوئی تھی، تو نیچے کسی اور دوست نے، اس کا شاید کوئی دوست تھا یا کوئی اور شخص تھا، کوئی اور آدمی تھا، اس نے نیچے اس کو شاید اس کی پوسٹ پسند نہیں آئی، وہ مجھے یاد نہیں کہ پوسٹ کون سی تھی، اور نیچے اس نے کومنٹس میں آرام سے لکھا ہوا تھا کہ تو لانتی، تو بغیرت، تو فلاں تو فلاں، وہ آرام سے نیچے لکھ دیتے ہیں آرام سے۔ کوئی اس کا شاید کوئی دوسرا مخالف آ گیا، اس نے بھی اس طرح کی گالی نکالنا شروع کر دی۔ میرے معزز ناظرین و سامعین کرام، ہم ایک مہذب معاشرے میں رہتے ہیں۔ ہم پاکستان یہ پاک لوگوں کے رہنے کا ملک ہے، ہم اس کے اندر رہتے ہیں۔ ہمیں آج اگر کسی کی ایک پوسٹ پسند نہ آئے، اگر آج ہمیں کسی کی کوئی ایک ویڈیو پسند نہ آئے، تو ہم آرام سے، سکون سے، تسلی سے یہ لکھ دیتے ہیں کہ تو لعنتی، تو کافر، تو یہودی۔ میرے بھائیوں، ہم الحمدللہ سارے مسلمان ہیں، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ کیا ہم جس شخص کو اس کی پوسٹ پسند نہ آنے پر، اس کی کوئی بات پسند نہ آنے پر لعنتی کہہ رہے ہیں، اس کو غیر مسلم کہہ رہے ہیں، اس کو یہودی بنا رہے ہیں، اس کو کافر بنا رہے ہیں، کیا وہ شخص واقعی لعنتی، کیا وہ شخص واقعی کافر ہے؟ کیا وہ اس چیز کا مستحق ہے کہ کیا اس پر لعنت بھیجی جائے؟ یہ ساری باتیں، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ایک ویڈیو بنانے جا رہا ہوں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں میں صحیح مسلم حدیث شریف کی ایک کتاب ہے، میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا، تو یہ واقعہ میرے نظر کے سامنے گزر گیا۔ وہ دو حدیث مبارکہ ہیں، میں نے آج ان کا انتخاب کیا، وہ آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی ہم کسی کو لعنتی، کسی کو کافر، کسی کو یہودی، کسی کو غیر مسلم اپنی مرضی سے قرار دے سکتے ہیں یا نہیں۔ آج اسی ٹاپک پر میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ تو میں اپنی ویڈیو شروع کرتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے صحیح مسلم حدیث شریف کی، یہ کتاب ہے، جلد اول ہے۔ اس کے اندر دو حدیث مبارکہ میں نے انتخاب کی، وہ میں آپ کے سامنے جلدی رکھ دیتا ہوں، پھر آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے گا کہ کیا ہمارا کسی کو ایسا کہنا، کافر، یہودی، لعنتی کہنا صحیح ہے یا غلط ہے۔ حدیث مبارکہ یہ ہے، یہ 141 حدیث مبارکہ کا نمبر ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث کتاب ہے، جلد اول ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہتا ہے تو دونوں میں سے کسی ایک پر کفر لازمی ضرور لوٹتا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ بھی ساتھ سماعت فرما لیجئے تاکہ آپ کو مزید اس کی وضاحت سمجھ میں آ جائے۔ یہ 142 حدیث مبارکہ کا نمبر ہے، صحیح مسلم کی یہ کتاب ہے، جلد اول ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو کہا اے کافر، جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو کہا اے کافر، تو کفر دونوں میں سے کسی ایک کی طرف ضرور لوٹے گا۔ اگر وہ شخص جس کو کہا گیا کافر کہا گیا وہ واقعی کافر ہوا تو ٹھیک ہے، ورنہ کفر کہنے والے کی طرف لوٹ آئے گا، ورنہ کفر کہنے والے کی طرف لوٹ آئے گا۔ یہ حدیث مبارکہ کی کتاب ہے،
اس کے اندر سے میں نے 2 حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھ دی۔ مجھے امید ہے کہ ان 2 حدیث مبارکہ کو سننے کے بعد آپ کو میری جو میں نے بات شروع میں کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، آج ایک بہت ہی عام ٹرینڈ چل چکا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آج ہمیں کسی کی کوئی پوسٹ، کسی کی کوئی ویڈیو، کسی کی کوئی بات پسند نہیں آتی تو ہم آرام سے، سکون سے، تسلی سے لکھ دیتے ہیں کہ میں بڑا پکا مسلمان ہوں، میرے پاس ایک مہر ہے جو اوپر آسمانوں سے آئی ہے کہ میں پکا مسلمان ہوں، اور جس شخص کو میں کافر کہہ رہا ہوں، جس شخص کی مجھے بات پسند نہیں آئی، یہ واقعی کافر ہے، اور میرے کہنے سے وہ شخص کافر ہو گیا۔ کیا بات ہے، کمال ہو گیا جناب۔ خدارا ان باتوں پر ذرا غور و فکر کیجئے۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم کسی شخص کو، کسی مسلمان بھائی کو کافر کہتے ہو، اگر وہ شخص واقعی کافر ہے، آپ کے پاس اس چیز کی دلیل ہونی چاہیے، آپ کے پاس کسی بڑے محدث، کسی بڑے مفکر، کسی بڑے مفتیان کرام کا فتویٰ ہونا چاہیے۔ اور یہ جو معاملہ ہوتا ہے کسی کو کافر کہنے کا، کسی کو یہودی کہنے کا، یہ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، اس کا فیصلہ تمام بڑے علماء، تمام بڑے مفتیان کرام کریں گے، اور وہ دیکھیں گے کہ اس کے کسی عمل سے، اس کی کسی گفتگو سے، اس کی کسی بات سے کوئی کفر کلمات ادا ہوئے تو وہ فتویٰ لگائیں گے سارے مل کے۔ میں اور آپ اس چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے، میں اور آپ اس چیز کا فتویٰ نہیں دے سکتے کہ میرے بھائی یہ کافر ہے۔ آج سیاستدانوں کو خصوصی طور پر ہر بندہ مخالف، جو دوسری پارٹی کا مخالف ہوتا ہے، وہ آرام سے، سکون سے، تسلی سے لکھ دیتا ہے یہ کافر ہے، یہ یہودی ہے، یہ نصرانی ہے، یہ فلاں، یہ فلاں فلاں۔ میرے بھائیوں، اس کو آپ نے کہہ دیا کافر، وہ شخص کافر نہیں تھا، تو سوچئے یہ عمل کس طرف لوٹے گا؟ حدیث مبارکہ کی روشنی میں، حدیث مبارکہ کی روشنی میں اگر آپ نے کسی کو کافر کہا، وہ شخص کافر نہیں تھا، واقعی کافر نہیں تھا، تو وہ عمل آپ کی طرف لوٹے گا۔ اب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے کسی فعل کی وجہ سے، یہ فعل ہے نا کہ آپ نے کسی کو کافر کہا، آپ کے کسی فعل کی وجہ سے، آپ کی کسی زبان درازی کی وجہ سے آپ نے کسی کو کافر کہا، وہ کافر نہیں تھا، تو یہ عمل آپ کی طرف لوٹائے گا۔ اب کیا آپ نے کلمہ پڑھا؟ پہلے تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے کسی فعل کی وجہ سے آپ کافر ہو گئے، اب وہ اس کفر کی زندگی میں کفر کی زندگی آپ گزار رہے ہیں۔ بظاہر تو آپ مسلمان ہیں نا، کیونکہ دوسروں کو کافر کہنا آسان ہے، بظاہر تو آپ خود کو مسلمان کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کے پاس اس چیز کی کوئی دلیل نہیں کہ آپ بھی مسلمان ہیں یا نہیں۔ اس کفر کلمات کہنے کی وجہ سے کیا آپ بھی مسلمان اب باقی رہ گئے ہیں یا نہیں رہ گئے؟ خدا را ان باتوں پر ذرا غور و فکر کیجئے، ایک دوسرے کی رائے کو، ایک دوسرے کی بات کو اہمیت دینا سیکھیں۔ اگر آپ کسی کی بات کو اہمیت نہیں دے سکتے تو نیچے یہ نہ لکھیں کہ یہ اس شخص کی مجھے پوسٹ پسند نہیں ہے تو یہ لانتی ہو۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، یہ پتہ نہیں کون سی کتاب کی حدیث مبارکہ ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر تم کسی شخص پر لعنت بھیجتے ہو، اگر وہ اس کا مستحق ہوا تو ٹھیک، اس پر لعنت پہنچ جائے گی، اگر وہ اس لعنت کا مستحق نہ ہوا تو وہ لعنت گھومتی رہتی ہے، زمین اور آسمان کے گرد اس طرح گھومتی رہتی ہے، اور جس شخص نے لعنت دوسرے شخص پر بھیجی تھی، اگر وہ اس کا مستحق نہ ہوا تو وہ لعنت دوبارہ اسی شخص پر آ جائے گی۔ خدا را کچھ خیال کیجئے، اگر جو آج میں نے باتیں کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں کی، اگر آپ میری ان باتوں کو جھٹلا سکتے ہیں، اگر آپ میری باتوں سے اتفاق نہیں کر سکتے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، میں آپ کو مزید دلائل دوں گا۔ میں آج آپ کی اپنی ویڈیو یہیں ختم کرتا ہوں۔ خدا را اس ویڈیو کا مکمل دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔